نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا اشرح لنا صدورنا ویسر لنا امورنا واحلل عقدۃ من لساننا یفقهوا قولنا واجعلنا وزیرا من اہلنا اللهم فقهنا فی الدین ربنا زدنا علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ الحمدللہ مختصر دورہ قرآن کے سلسلے میں آج ہم 11ویں پارے کو پڑھیں گے۔ 11واں پارہ جو کہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 94 سے شروع ہوتا ہے، آغاز ہوتا ہے اللہ فرما رہا ہے کہ یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم، جب آپ پلٹ کر ان کے پاس پہنچیں گے غزوہ تبوک سے، یعنی واپس جب آئیں گے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے تو یہ لوگ آپ کے سامنے بہانے کریں گے، تو تم ان کو کہنا کہ بہانے نہ کرو، اور اللہ اور اس کا رسول تمہارا طرز عمل دیکھ رہا ہے۔ اور پھر اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ تمہیں بتا دے گا کیونکہ وہ سب کھلے اور چھپے کا جاننے والا ہے۔ تو اللہ پر فرما رہا ہے کہ یہ تمہارے سامنے قسمیں کھائیں گے تاکہ تم ان سے درگزر کر لو، تو تم ان سے درگزر نہ کرو بلکہ تم ان سے قطع تعلق ہی کر لو، کیونکہ یہ گندگی ہے اور ان کا اصلی مقام جہنم ہے۔ اور پھر اللہ فرما رہا ہے کہ جو بدوی عرب ہیں، یعنی جو دیہاتی عرب ہیں، عرب کے مکہ اور مدینہ کے ارد گرد دیہات میں جو لوگ رہتے تھے، ان کو اللہ کہہ رہا ہے وہ کفر اور نفاق میں بہت زیادہ سخت ہیں۔ اس کے بارے میں حدیث مبارکہ ہے کہ جس نے دیہات میں سکونت اختیار کی وہ سخت مزاج ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان کا رابطہ نہیں ہوتا، ایک جو تہذیب و تمدن والا ماحول ہوتا ہے ان سے رابطہ نہیں ہوتا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں نہیں آتے تھے، اور اس وجہ سے ویسے بھی دیہات میں جو لوگ رہتے ہیں وہ پڑھے لکھے لوگوں کی مجلسوں میں ان کی شرکت نہیں ہوتی، تو اس لیے ان کا مزاج ذرا فرق ہو جاتا ہے۔ تو یہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی بتا رہی ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ دین کے حدود سے نا واقف رہتے ہیں، تو اس وجہ سے ان لوگوں کا ایمان جو ہے اس کو بڑھوتری نہیں ملتی، وہ کفر اور نفاق میں پھنس جاتے ہیں۔ لیکن اللہ کہہ رہے ہیں انہی بدوؤں میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو اللہ اور روز آخر پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو کچھ خرچ کرتے ہیں اسے اللہ کے ہاں تقرب کا ذریعہ سمجھتے ہیں، اور رسول کی طرف سے صلی اللہ علیہ وسلم رحمت کی دعائیں لینے کا ذریعہ بناتے ہیں۔ اور پھر اللہ فرما رہا ہے وہ مہاجرین اور انصار جنہوں نے سب سے پہلے دعوت ایمان پر لبیک کہا، وہ سبقت لے جانے والے کون تھے؟ صحابہ کرام۔ اور پھر ان کے بعد اس سچائی کے رستے پر جو آنے والے تھے ان کے پیچھے پیچھے کون تھے؟ تابعین، پھر تبع تابعین، اور پھر یہ سلسلہ چلتا چلتا میرے اور آپ تک پہنچ گیا۔ ہم بھی انہی میں سے ہیں جو لبیک کہنے والے ہیں۔ اللہ ان سے راضی ہوا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ گویا کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو تو پھر ہمیں سچائی کے اس رستے پہ چلنا ہوگا جس پر کہ صحابہ کرام نے چل کر دکھایا۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق دے۔ پھر اللہ فرما رہا ہے لیکن جو منافق ہیں ان کو میں دوہری سزا دوں گا، اور پھر اس سے بھی زیادہ بڑی سخت سزا کی طرف بلایا جائے گا۔ یعنی دوہری سزا کیسے کہ دنیا میں بھی ان کو سزا دی جائے گی اور قبر میں بھی ان کو سزا دی جائے گی، لیکن یہاں پہ ختم نہیں ہوگا، اس کے بعد ان کو بڑی سزا کے لیے جہنم کی طرف دھکیل دیا جائے گا۔ پھر غزوہ تبوک ہی کے اوپر بحث ہو رہی ہے کہ کچھ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے قصوروں کا اعتراف کر لیا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرمانے والا ہے، اور امید ہے کہ اللہ ان پر مہربان ہو جائے گا۔ یعنی غلطی کے بعد اگر انسان کو احساس ہو جائے اور وہ اپنی غلطی کرنے کے بعد اللہ سے معافی مانگ لے تو اللہ تعالیٰ اس کی خطا کو معاف کر سکتا ہے۔ غلطی کرنے کے بعد دو طرح کا رویہ ہوتا ہے نا، ایک تو انسان ہر دھرمی کے ساتھ اڑ جائے اس کے اوپر، اور ایک اپنی غلطی کا احساس کر کے اس پہ معافی مانگ لے۔ تو یہاں پہ ان کی بات بتائی جا رہی ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ ان کے لیے دعائے رحمت کریں، کیونکہ آپ کی دعا ان کے لیے تسکین کا باعث ہوگی، اور اللہ اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے، اور اللہ بہت معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ کہا جاتا ہے یہ واقعہ ابو لبابہ اور ان کے 6 ساتھیوں کا ہے جو بہت جید صحابہ کرام میں سے تھے۔ جنگ بدر میں بھی حصہ لیا، جنگ احد میں بھی حصہ لیا، دوسرے مارکوں میں بھی، لیکن غزوہ تبوک کے موقع پہ سستی کر کے پیچھے رہ گئے، آگے ساتھ نہیں گئے۔ تو جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے تو انہوں نے مسجد نبی میں اپنے آپ کو مسجد نبی کے پلرز کے ساتھ باندھ لیا اور کہا جب تک ہمیں معافی نہیں مل جاتی ہم یہاں سے نہیں ہٹیں گے، اور کوئی سونا بھی حرام ہے، کھانا بھی حرام ہے،
میں، اور اسی طرح بندھے رہے اور بندھے بندھے ہی بے ہوش ہو کر گر گئے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے معافی کی صورت نکال دی اور حکم دیا کہ اللہ ان کے اوپر مہربان ہو گیا۔ اور کچھ دوسرے لوگ ہیں جن کا معاملہ بھی ڈیلیڈ ہے، اللہ فرما رہا ہے، اور اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ اور پھر اللہ نے بتایا کہ ان منافقین نے ایک مسجد بنائی دعوت حق کو نقصان پہنچانے کے لیے اور اہل ایمان میں پھوٹ ڈالنے کے لیے۔ یہ مسجد تھی مسجد زرار، جو دراصل ابو عامر راہب جو تھا اس نے یہ مسجد بنائی تھی، اور عبداللہ بن ابئی کے ساتھ مل کر اس نے یہ مسجد بنائی تھی، اور در پردہ اصل میں اس کی پلاننگ یہ تھی کہ وہاں پہ بیٹھ کے مسلمانوں کے خلاف وہ پلاننگز کرتے تھے، لیکن شو یہ کر رہے تھے کہ یہ مسجد ہے، حالانکہ وہ عبادت کے لیے نہیں تھی۔ اللہ نے کہا عبادت کے لیے وہی مسجد اچھی ہے جو اول روز سے تقوی پر قائم کی گئی تھی، اور آپ وہیں پہ رہیں، اسی میں عبادت کے لیے کھڑے ہوں، اور اس کے لوگ پاک رہنا پسند کرتے ہیں۔ تو یہ مسجد قباء کی بات ہو رہی ہے۔ وہ لوگ طہارت کو پسند کرتے تھے۔ لوگوں نے پوچھا کہ آپ کا ذکر آیا طہارت کے لیے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم طہارت کے لیے پانی کے علاوہ ڈھیلے بھی استعمال کرتے ہیں، تو آج کے دور میں ہم ٹیشو پیپر استعمال کر سکتے ہیں۔ تو اللہ نے ان کی پاکیزگی کو اتنا پسند کیا کہ اس کا قرآن میں ذکر کر دیا، اور اللہ فرما رہا ہے کہ وہ عمارت جو بنائی گئی تھی مسجد قباء، یعنی پہلی مسجد جو بنائی گئی تھی مدینہ میں، وہ اللہ کے خوف کی اور اللہ کی رضا کی طلب کے لیے بنائی گئی تھی۔ اور یہ مسجد جو ہے یہ بالکل ایک جیسے ایک وادی کی کھوکھلی بے ثبات کنگر پر اٹھائی گئی ہو، اور اس کو لے کر سیدھا جہنم میں جا گری، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا مسجد کو گرا دیا جائے، اور جب مسجد کو گرایا گیا تو اس میں سے آگ نکلی، گویا کہ شو کرتا ہے، یہ چیز یہ شو کرتی ہے کہ وہ آگ جہنم کے اندر جا کے گری۔ تو بظاہر آپ دیکھیے مسجد ہے، لیکن اصل میں مسلمانوں کو نقصان کے لیے۔ اور پھر اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ نے مسلمانوں سے ان کے نفس اور ان کے مال جنت کے بدلے میں خرید لیے ہیں، اور اللہ کی راہ میں جو لڑتے مارتے اور مرتے ہیں۔ اور اللہ نے یہ وعدہ تورات، انجیل اور قرآن میں لکھ دیا تھا کہ میں نے انسانوں سے ان کے جان اور مال کے بدلے میں جنت کا سودا کیا۔ جو لوگ ان 9 خصوصیات کا ذکر آئے، 9 خصوصیات کے حامل ہوں گے، ان کو یہ جنت انعام کے طور پر ملے گی۔ تائبونا، بار بار اللہ کی طرف پلٹنے والے، عابدونا، اللہ کی عبادت کرنے والے، حامدونا، اللہ کی تعریف کرنے والے، سائحونا، اللہ کی خاطر زمین میں گردش کرنے والے یا روزہ رکھنے والے، راکعونا، رکوع کرنے والے، ساجدونا، سجدے کرنے والے، آمرون بالمعروف والناہون عن المنکر، حکم دینے والے نیکیوں کا اور برائیوں سے روکنے والے، والحافظون لحدود اللہ، اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے، وبشر المومنین، ان کو یہ خوشخبری دے دو۔ یہ خصوصیات جن میں ہوگی اللہ نے ان کو ساتھ جنت کا وعدہ کر لیا، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہا ہے۔ اور پھر اللہ فرما رہا ہے ابراہیم نے بھی اپنے باپ کے لیے دعائے مغفرت کی تھی، لیکن جب ان پر یہ بات کھل گئی کہ اللہ کو یہ پسند نہیں ہے تو انہوں نے اس سے توبہ کر لی تھی۔ اب واقعہ بیان کیا جا رہا ہے غزوہ تبوک کے حوالے سے کہ اللہ نے ان مہاجرین اور انصار کو معاف کر دیا جنہوں نے بڑی تنگی کے وقت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا تھا۔ یہ کون تھے؟ یہ 3 صاحب تھے، کعب بن مالک، ہلال بن امیہ اور مرارہ بن ربیع۔ یہ کہتے ہیں حضرت کعب بن مالک کہتے ہیں کہ ہم بہت اچھی حالت میں تھے، خوشحال تھے، اور ہمیں تھا بس ہم ساتھ ہی جائیں گے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے، لیکن جب روز ہوتا تو ہم کہتے اچھا چلو کل تیاری کر لیں گے، کل تیاری کر لیں گے، کرتے کرتے یہاں تک کہ قافلہ چل پڑا تو بھی ہم نے سوچا کہ ہمارے پاس تیز گھوڑے ہیں، ہم قافلے کو جا لیں گے، لیکن کہتے ہیں سستی نے ہمیں ایسا پکڑا کہ ہم نہیں جا سکے۔ اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس سے تشریف لائے تو ہم مسجد میں آ کے بیٹھے، لوگوں سے حال احوال پوچھا، منافقین آ کے بہانے بنا رہے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے تھے، اور پھر ہم جب قریب آئے تو آپ نے کہا آئیے تشریف لائیے، کس چیز نے آپ کو روکا تھا؟ تو میں نے عرض کیا کہ خدا کی قسم اگر میں دنیا میں سے کسی کے سامنے حاضر ہوتا تو جھوٹ بول دیتا، لیکن میں جا سکتا تھا، لیکن میری سستی نے مجھے روک رکھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے، انتظار کرو جب تک اللہ کوئی فیصلہ کرے تمہارے لیے، اور پھر حکم دے دیا گیا کہ کوئی ان کے ساتھ بات چیت نہیں کرے گا، سوشل بائیکاٹ کر دیا گیا، اور وہ 40 دن تک کہتے ہیں کہ کوئی میں سے بات چیت نہیں کرتا تھا۔ اور پھر اسی دوران شاہ غسان نے مجھے خط لکھ کے بھیجا کہ تم اتنے اہم آدمی ہو، اور تمہارے جو
لیڈر ہیں انہوں نے تمہاری قدر نہیں کی تو آ جاؤ ہمارے پاس. کہتے ہیں میں انہیں خط اٹھا کے آگ میں جھونک دیا. اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں مجھے حکم ہوا بیوی سے بھی علیحدہ ہو جاؤ. میں نے پوچھا طلاق دے دوں؟ حکم ہوا نہیں بس الگ ہو جاؤ. 50ویں دن مجھے خوشخبری دی. میں نماز پڑھنے کے بعد اپنی چھت پر بیٹھا ہوا تھا کہ یکایک ایک شخص نے پکار کر کہا مبارک ہو کعب بن مالک. میں یہ سنتے ہی سجدے میں گر گیا اور سیدھا مسجد نبوی میں گیا اور میں نے پوچھا کیا میں وہ مال صدقہ کر دوں جس کی وجہ سے میں نے جسے مجھے روک کے رکھا تھا؟ تمام مال صدقہ کر دوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اس تمام نہیں، کچھ اپنے پاس رکھو اور کچھ صدقہ کر دو. انہوں نے پوچھا یہ معافی آپ کی طرف سے ہے یا اللہ کی طرف سے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پھر آیات پڑھ کے سنائی کہ معافی اللہ کی طرف سے ہے. تو یہ بہت بڑی بات سے پتہ چلتی ہے کہ نیک لوگ تھے، برگزیدہ لوگ تھے، لیکن سستی کے مارے انہوں نے وہ اس سفر میں ساتھ نہیں گئے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی ہے، اس کو روزانہ کی دعاؤں میں ضرور پڑھنا چاہیے. اللہم انا اعوذ بک من العجز والکسل اعوذ بک من الجبن والبخل واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال. تو یہ روزانہ کی دعاؤں میں ضرور پڑھنا چاہیے. اللہ ہم سب کو سستی سے بچا کے رکھے. اور اللہ فرما رہا ہے کہ جو سچ بولتا ہے سچے لوگوں کا ہی ساتھ دو اے لوگوں جو ایمان لائے ہو. ہمیشہ اب یہ ہم دیکھ رہے ہیں حضرت ہلال بن انہوں نے کعب بن مالک نے سچ بولا تھا تو اللہ نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا. اور اللہ فرما رہا ہے یہ بھی ضروری نہیں کہ سارے اہل ایمان ہی نکل کھڑے ہوتے، لیکن ایسا ضرور ہونا چاہیے کہ کچھ لوگ نکلیں اور لوگوں کے درمیان دین کی سمجھ پیدا کریں. گویا کہ جہاد بہت ضروری ہے لیکن دین کی سمجھ پیدا کرنا بھی ایک جہاد ہے، تو وہ بھی مسلمانوں کو ساتھ ساتھ کرنا چاہیے. اور پھر سورہ کا اختتام ہو رہا ہے اس دعا کے اوپر حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابو درداء سے روایت ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اس کو 7 مرتبہ پڑھ لیتا ہے اس دعا کو، اس کے لیے یہ کافی ہو جاتی ہے. صبح 7 دفعہ اور شام کو 7 دفعہ اس کے لیے یہ کافی ہو جاتی ہے. الحمدللہ سورہ توبہ مکمل ہوئی. سورہ یونس مکی صورت ہے، 10 رکوع اور 109 آیات ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم. یہ اس کتاب کی آیات ہیں جو حکمت اور دانش سے لبریز ہیں. اللہ نے آسمان اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا اور پھر تخت حکومت پر جلوہ گر ہوا اور کائنات کا انتظام چلا رہا ہے. کوئی سفارش کرنے والا اس کی اجازت کے بعد سفارش کے علاوہ سفارش نہیں کر سکتا. گویا ایک اور سفارش کے بارے میں اہم بات پتہ چلی کہ اللہ کی اجازت ہوگی سفارش کرنے کی تو کوئی کر سکے گا. یہ نہیں ہے ہر کوئی اٹھ کے کھڑا ہو کے سفارش شروع کر دے گا. اور اللہ فرما رہا ہے کہ جو لوگ ہم سے ملنے کی توقع نہیں رکھتے، لا یرجون لقاءنا، اور وہ دنیا کی زندگی میں راضی ہو گئے ہیں، تو اللہ فرما رہا ہے ان کا آخری ٹھکانہ جہنم ہوگا. لیکن جن لوگوں نے صداقتوں کو قبول کر لیا ان کے لیے اللہ نے نعمتوں بھری جنتیں قائم کی ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں. اور وہ جنت میں جا کر کیا دعائیں کریں گے اللہ تعالیٰ سے؟ وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَام. وہاں پہ ان کی دعا ہوگی سلامتی ہو، اور ان کی ہر بات کا خاتمہ اس پر ہوگا آخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین، کہ ساری تعریف اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہے. اور جب ان کو کافروں کو ہماری صاف صاف آیات سنائی جاتی ہیں تو وہ کہتے ہیں جو ہم سے ملنے کی امید نہیں رکھتے کہ اس کی بجائے کو اور قرآن لاؤ یا اس میں کچھ ترمیم کر دو. یعنی جو احکامات تم سنا رہے ہو ہم تو اس کے اوپر عمل نہیں کر سکتے، اس کی بجائے تم کچھ اور قرآن لے آؤ. آج کے دور میں بھی لوگوں کو بڑی ہوتی ہے الجھن ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں جی یہ تو بڑا مشکل آپ نے حکم ہمیں سنا دیا، ہمارے لیے کوئی آسان بات بتائیے جس پر ہم عمل کر سکیں. تو یہی کفار بھی کہہ رہے تھے. لیکن اللہ فرما رہا ہے کہ میں ایسا کام آپ ان کو بتا دیجئے کہ میں ایسا کام ہرگز نہیں کر سکتا. مجھے ایک بڑے ہولناک دن کے عذاب کا ڈر ہے. اور ان کو بتا دو کہ اگر اللہ کی مشیت یا نہ ہوتی تو میں یہ قرآن تمہیں کبھی نہ سناتا. اور آخر اس سے پہلے ایک عمر میں تمہارے درمیان رہا ہوں، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ یعنی میں پہلے تو اس طرح کی باتیں نہیں کرتا تھا، اب اگر کر رہا ہوں تو اس کا مطلب ہے مجھے اللہ نے یہ ڈیوٹی لگائی ہے. اور یہ لوگ اللہ کے سوا ان کی پرستش کر رہے ہیں جو نہ ان کو نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ ہی نفع. ابتدا میں سارے انسان ایک ہی امت تھے، بعد میں انہوں نے مختلف عقیدے اور مسلک بنا لیے. یعنی پہلے سب مسلمان تھے لیکن بعد میں پھر یہودی بن گئے، کچھ نصارہ بن گئے، اور آج ہم بھی ایسی دیوبندی بریلوی اہل حدیث بنے ہوئے ہیں. اللہ کہہ رہا سارے ابتدا میں ایک ہی مسلم امہ تھے. پھر اللہ اپنی نشانیوں کو بتاتا ہے کہ کشتیوں میں سوار ہوتے ہو تم، اور پھر میں ہواؤں کو تمہارے حق میں چلاتا ہوں. اور پھر اللہ فرما رہا ہے یہ
اللہ نے تمہارے لیے پانی برسایا، زمین کی پیداوار اگائی جسے جانور اور انسان سب کھاتے ہیں، یہ ساری چیزوں کا ذکر کر کے، اور پھر اللہ فرما رہا ہے اس کے باوجود تم اس ناپائیدار زندگی کے دھوکے میں مبتلا ہو رہے ہو، اور اللہ تمہیں دارالسلام کی طرف دعوت دے رہا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ اکثر لوگ محض قیاس اور گمان کے پیچھے چلے جا رہے ہیں، گویا کہ علم حاصل نہیں کرتے، بس تکے لگا کے اور قیاس، میرا اندازہ یہ ہے، میرا خیال یہ ہے، اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ جو علم اللہ نے بھیجا ہے قرآن کے ذریعے، اس علم کو حاصل نہیں کرتے، اور پھر یہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن پیغمبر نے خود تصنیف کر لیا ہے۔ اگر تم اپنے اس الزام میں سچے ہو تو اس جیسی ایک سورت جیسی ایک چیز بنا لو، اور ایک خدا کو چھوڑ کر جس کو بلا سکتے ہو مدد کے لیے بلا لو۔ یہ بار بار چیلنج دیا گیا کہ پہلے ایک قرآن کہا گیا، پھر 10 صورتیں کہا گیا، پھر اخیر میں ایک صورت کی بات کر دی گئی کہ چاہے ایک ہی صورت بنا لو لیکن یہ نہیں بنا سکتے۔ اور اللہ ہمارا ان میں سے بہت سے لوگ تیری باتیں سنتے ہیں مگر کیا تو بہروں کو سنائے گا، خواہ وہ نہ کچھ نہ سمجھتے ہوں۔ یعنی ایک تو سننا ہوتا ہے انسانوں کی طرح اور ایک حیوانوں کی طرح، بات سن رہے ہیں لیکن سمجھ کچھ نہیں آ رہی، تو ان کا یہی کردار یہاں پہ نظر آ رہا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے ہر امت کے لیے ایک رسول ہے، پھر جب کسی امت کے پاس اس کا رسول آ جاتا ہے تو اس کا فیصلہ پورے انصاف کے ساتھ چکا دیا جاتا ہے، اور اس پر ذرا برابر ظلم نہیں ہوتا۔ اور لوگوں، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ گئی ہے، یعنی یہ قرآن اللہ نے بھیج دیا نصیحت کے طور پر، اور یہ وہ چیز ہے جو دلوں کے امراض کی شفا ہے، اور جو اسے قبول کر لیں ان کے لیے رہنمائی اور رحمت بھی ہے۔ 3 خصوصیات یہاں پہ بتائی گئیں قرآن کی: دلوں کے امراض کی شفا ہے، اور ہدایت ہے، اور رہنمائی ہے۔ جو ہدایت اور رہنمائی لینا چاہے وہ قرآن سے رہنمائی لے لے، یہ یہاں پہ سمجھا دیا گیا۔ دلوں کی بیماریوں سے مراد ہے حسد، بغض، کینہ، عداوت، اس طرح کی بیماریاں، ڈپریشن، اس طرح کی بیماریاں، ان کا علاج قرآن کے اندر ہے، یہ بتا دیا گیا۔ لوگوں نے کہہ دیا کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنایا ہے، سبحان اللہ، وہ تو بے نیاز ہے، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اس کی ملک ہے۔ کیوں بیٹے چاہتے ہیں لوگ؟ کیونکہ اس لیے کہ ہماری جائیداد کے وارث بنیں گے۔ اللہ کہہ رہا ہے اللہ کی تو ملک میں زمین اور آسمان سب کچھ ہے، اس کو تو کسی وارث کی حاجت ہی نہیں ہے، تو اس کو کیا ضرورت ہے بیٹے بنانے کی؟ ان کو نوح کا قصہ سناؤ، اس وقت کا قصہ جب اس نے اپنی قوم سے کہا تھا، اے برادران قوم، اگر میرا تمہارے درمیان رہنا اور اللہ کی آیات سنا سنا کر تمہیں غفلت سے بیدار کرنا تمہارے لیے ناقابل برداشت ہو گیا تو میرا بھروسہ تو اللہ پر ہے، اور اگر تم نے میری نصیحت سے منہ موڑا تو میرا کیا نقصان کیا؟ میں تم سے کسی اجر کا طلبگار نہیں۔ لیکن انہوں نے ان کو جھٹلا دیا، اور پھر انہوں نے ان کی بات مان کر نہیں دی، تو اللہ فرما رہا ہے پھر نوح کے بعد ہم نے مختلف پیغمبروں کو بھیجا اور کھلی کھلی نشانیاں لے کر گئے، پھر ہم نے موسیٰ اور ہارون کو بھیجا فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف، لیکن وہ اپنی بڑائی کا گھمنڈ ہی کرتے رہے، اور انہوں نے موسیٰ اور ہارون کو یہی جواب دیا کہ کیا تو اس لیے آیا ہے کہ تو ہمیں اس طریقے سے پھیر دے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے، اور تاکہ تم دونوں کی بڑائی زمین میں قائم ہو جائے؟ تمہاری بات تو ہم ہرگز ماننے والے نہیں ہیں۔ اور اللہ فرما رہا ہے کہ فرعون زمین پر غلبہ رکھتا تھا، اور وہ ان لوگوں میں سے تھا جو کسی حد پر رکتے نہیں، یعنی بے حد وہ مسرفین میں سے تھا، بے حد گستاخ اور بے حد ناہنجار تھا۔ اور موسیٰ کی قوم میں سے چند نوجوانوں کے سوا کسی نے اس کو نہ مانا۔ تو یہ ایک ریالٹی ہے کہ ہمیشہ نوجوان ہی جلدی اسلام قبول کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ہم دیکھتے ہیں حضرت علی بن ابی طالب، حضرت جعفر طیار، حضرت زبیر، حضرت طلحہ وغیرہ نوجوان تھے جنہوں نے جلدی اسلام قبول کیا۔ وجہ کیا ہے کہ جو بوڑھے ہو چکے ہوتے ہیں وہ اپنے دین کے اوپر کٹر ہو چکے ہوتے ہیں، اس لیے وہ جلدی اسلام قبول نہیں کرتے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا تھا کہ مصر میں چند مکان بنا لو اور وہاں پہ ان کو قبلہ ٹھہرا لو، یعنی وہاں نماز قائم کرو اور خوشخبری دے دو ایمان لانے والوں کو۔ یعنی اگر مسجدیں بنانے کی اجازت نہیں دے رہے، عبادت کی اجازت نہیں دے رہے، تو تم اپنے مکانوں میں ہی عبادت کر لو، ان کو ہی مسجدوں کی جگہ بنا لو۔ اور پھر اللہ فرما رہا ہے ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر سے گزروا دیا، اور فرعون اور اس کے لشکر کو جو پیچھے چلے تھے ان کے، اللہ فرمایا ان کو ڈبو دیا۔ اور جب فرعون ڈوبنے لگا تو بولا میں نے مان لیا خداوند حقیقی کو، اس کے سوا کوئی نہیں جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے، اور میں بھی سر اطاعت جھکا دینے والوں میں سے ہوں۔ اللہ فرماتا ہے اب ایمان لایا؟
اب کوئی فائدہ نہیں تیرے ایمان کا، اب تو ہم صرف تیری لاش ہی کو بچائیں گے تاکہ تو بعد کی نسلوں کے لیے نشان عبرت بنے۔ اور پھر اس کی لاش ہم دیکھتے ہیں 1907 میں یہ اس کے قاہرہ کے عجائب خانے میں اس کو رکھا گیا، اور یہ ابھی بھی موجود ہے قاہرہ کے عجائب خانے میں۔ اور اللہ فرما رہا ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ جن لوگوں پر تیرے رب کا قول سچ ثابت ہو گیا، ان کے سامنے کوئی نشانی آ جائے وہ کبھی ایمان لا کر نہیں دیتے، وہ دردناک عذاب سامنے آتا دیکھ لیں گے۔ اور پھر کوئی ایسی بستی نہیں کہ جو عذاب دیکھ کر ایمان لائی ہو اور وہ اس کا ایمان اس کے لیے فائدہ مند ہوا ہو سوائے یونس کی قوم کے۔ اس کی مثال نہیں ملتی۔ وہ قوم جب ایمان لے آئی تھی تو البتہ ہم نے اس پر سے دنیا کی زندگی میں رسوائی کا عذاب ٹال دیا تھا۔ یونس علیہ السلام اپنی قوم کو چھوڑ کے چلے گئے تو لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ 3 دن کی ہمیں وارننگ دی گئی تھی اور اب رسول بھی چلا گیا تو ضرور ہمارے اوپر عذاب نازل ہو جائے گا۔ ساری قوم مل کر ایک جگہ جمع ہوئی اور خوب اللہ سے دعائیں مانگی رو رو کر، تو اللہ نے ان کی توبہ قبول کی اور ان کی جان بخش دی۔ تو یہی کہا جا رہا ہے کہ ان کے علاوہ کسی قوم کو یہ انعام نہیں ملا کہ ان کی توبہ عذاب دیکھنے کے بعد قبول کر لی جائے۔ اور پھر اللہ فرما رہا ہے کہ اگر تیرے رب کی مشیت ہوتی تو سارے اہل زمین ایمان لے آئے ہوتے، پھر کیا تو لوگوں کو مجبور کرے گا کہ وہ ایمان لے آئیں؟ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہہ دو کہ اگر تم میرے دین کے متعلق کسی شک میں ہو تو سن لو کہ اللہ کے سوا جن کی بندگی تم کرتے ہو میں ان کی کسی کی بندگی نہیں کرتا، اور میں تو اس خدا کی بندگی کرتا ہوں جس کے قبضے میں تمہاری موت ہے۔ یعنی میری تو ہے ہی، تمہاری بھی موت اسی کے قبضے میں ہے، یعنی اپنی موت کو یاد کر لو۔ یہاں پہ دراصل یہ کہا جا رہا ہے۔ اور اللہ فرما رہا ہے کہ ان سے کہو کہ میں یکسو ہو کر ٹھیک ٹھیک اس دین پر قائم ہوں، اور میں اس رب پر ایمان لاتا ہوں جو مصیبتوں کو ٹال سکتا ہے۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو اسی ہدایت کی پیروی کیے جائیے جو آپ کے پاس بذریعہ وحی بھیجی جاتی ہے، اور صبر کرو یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ آ جائے، وہی بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی بھیجتا تھا حضرت جبرائیل امین کے ذریعے۔ کچھ وحی ہوتی تھی جو قرآن کی صورت میں، لیکن کچھ وحی ایسی بھی ہوتی تھی جو لکھی ہوئی نہیں ہوتی تھی، اس کو وحی غیر مطلوع کہتے ہیں، یعنی پڑھی جانے والی نہیں تھی وہ، اور وہ احادیث کی صورت میں تھی۔ مفسرین نے بتایا کہ حضرت جبرائیل امین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 50,000 دفعہ آئے تھے ان کی زندگی میں۔ سبحان اللہ۔ سورہ سورہ یونس ختم ہوئی، سورہ ہود شروع ہو رہی ہے، مکی صورت ہے، اور 10 رکوع ہیں اور 123 آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر۔ الف لام را فرمان ہے جس کی آیتیں پختہ ہیں اور تفصیل کے ساتھ بیان ہوئی ہیں، ایک بہت دانا اور باخبر ہستی کی طرف سے کہ تم بندگی کرو صرف اللہ کی، جو اور میں تمہارے خبردار کرنے والا بھی ہوں اور بشارت دینے والا بھی ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 خصوصیات کہ وہ نذیرن بھی تھے، نذیر ڈراوا دینے والا محبت سے، اور بشیرن بھی تھے خوشخبری دینے والا۔ اور میں تمہارے بارے میں ایک ہولناک دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ اور یہ لوگ اپنے سینوں کو موڑتے ہیں تاکہ اس سے چھپ جائیں، یعنی تکبر کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں سننا چاہتے تھے، اپنے سینوں کو موڑتے تھے۔ اللہ فرما رہا ہے جب یہ کپڑوں کو سے اپنے آپ کو ڈھانپتے ہیں، اللہ ان کے چھپے کو بھی جانتا ہے اور کھلے کو بھی، یعنی کپڑے سے کیا کہ چھپا لو گے، اللہ تو تمہارے اندر کے حال بھی جانتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم آنس واشتنا فی قبورنا، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم وجعلہ لنا اماما ونورا وہدی ورحمہ، اللہم ذکرنا منہ ما نسینا وعلمنا منہ ما جہلنا وارزقنا تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار وجعلہ لنا حجتا یا رب العالمین۔